سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے مختلف قسم کی ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم سینئرز لوگوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو سنی ہے تو کہ سنیں تاکہ کنٹینیوس جو یہ باتیں ہیں یہ آپ تک پہنچتی رہیں کہ وہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تجربہ کیا گیا کس طرح سینئرز کی ٹریننگ کی گئی اور ان سے جو نتیجہ جو اخذ کیا گیا وہ یہ کہ ان کی ذہنی تربیت سے جو ہے دیر پا اور نمایاں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. جس طرح نوجوان العمر افراد کی اگر ٹریننگ کی جاتی ہے تو اس سے اچھے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس زمانے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ سن رسیدگی کے باوجود ایک مخفی اہلیت یا ذخیرہ ذہانت کے مالک ہوتے ہیں جس کی تجدید یا بازیافت کی جا سکتی ہے. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ بنی نوع انسان یا انسان جو ہے نا وہ اپنی ذہانت کا صرف 10 سے 12 تک صرف حصہ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، باقی جو ہے نا اس کے اندر موجود رہتی ہے وہ ذہانت. تو اگر ٹریننگ دی جائے تو وہ جو ہے وہ ذہانت بھی استعمال میں آ سکتی ہے جو 90% اس کے اندر ہے. تو اس کو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو فعال کردار ادا کرنے دیا جائے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مغرب میں لوگ کس طرح سے بعد میں مختلف اداروں میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سینئر لیکن چاق و چوبند لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہاسپٹلز میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کتنے لوگ والنٹیئر ہوتے ہیں جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے پاس گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا بیٹھ نہیں سکتے اور وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو روڈ پار کرا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے سٹاپ سائن ہوتا ہے. اور وہ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور اتنے جب آپ ان سے ملیں تو اتنے سینئر ہوتے ہیں. کوئی بتاتا ہے کہ میری عمر 80 سال ہے، کوئی کہتا ہے 85 سال ہے، لیکن وہ لوگوں کے لیے کام کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں اور اتنے فعال ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اپنے خود واک کرتے ہیں، خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں جائیں تو یہ سینئر لوگ آپ کو آ کے فوراً پوچھیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ان کو بتا دیں گے تو وہ آپ کو پہنچا دیں گے، لفٹ تک پہنچا دیں گے، اوپر نیچے لے جائیں گے. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ان کو ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو اس قسم کے حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو طبیب ان اہلکاروں یا افسروں کو دیتے ہیں جن کا زمانہ سبکدوشی قریب ہے، کہ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ قبل سبکدوشی، جیسے اب اکثر ممالک میں 65 کی ایج میں جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے. تو لوگ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بتائیں گے، لیکن جو اگر لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں تو وہ ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ کا زمانہ سبکدوشی قریب ہے تو قبل سبکدوشی اپنے لیے پسندیدہ مصروفیت تلاش کر لیں تاکہ ذہنی طور پہ اور بدنی لحاظ سے آپ مشغول رہیں. یہ دراصل ایک مشورہ بھی ہے اور ایک خبردار کرنے والی اطلاع بھی کہ یہ سبکدوش ہونے والے افراد اس طرح کے مسائل کا شکار نہ ہو جائیں جو حشر ان سے قبل سبکدوش ہونے والوں کا ہوا تھا. وہ جو لوگ تھے جنہوں نے سبکدوشی کے بعد کے زمانے میں اپنے جسم اور دماغ کو مصروف اور مشغول رکھنے کے لیے کوئی نظام اوقات نہیں بنایا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ آخری دور سخت ناخوشی اور نا تندرستگی کے عالم میں گزارا. جو افراد سمجھتے تھے کہ زمانہ سبکدوشی ایک غیر مختم زمانہ تعطیلات ہوگا، یعنی چھٹی ہوگی جس میں کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف عیش کی زندگی گزاریں گے، ان کا ایک خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا. وہ اتنے دن زندہ ہی نہیں رہے کہ اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکتے، کیونکہ بیکاری کی زندگی زیادہ طویل نہیں ہوتی. یہ زمانہ ان کی تعطیلات کا نہیں ہوتا بلکہ تعطل زندگی کا ہوتا ہے.
اس بات سے سبق ملتا ہے کہ زمانے سبکدوشی آنے سے قبل اس کی تیاری کی جائے تاکہ اس زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ تخلیقی، ذہنی اور پیداواری کام کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے یہ تیاری کر لیتے ہیں کہ ہم اپنا یعنی کہ روزانہ صبح واک کیا کریں گے، ہم اپنے باغیچے کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، ہم اپنے گھر میں پینٹنگ کریں گے، کچھ بچوں کو پڑھائیں گے، شام کے وقت جو ہے نا اپنے پوتی پوتا کو یا ان کو تفریح کے لیے لے کے جائیں گے باہر، ان کو علم سکھائیں گے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ بعض لوگ محلے کے بچوں کو جمع کر لیتے ہیں، ان کے ٹیوشن کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک امنگ اور اچھے کام کرنے کی ایک امنگ جو ہوتے ہیں ان کو بیدار رکھتی ہے، ان کے اور وہ جو ہے بہت ہی خوش باش زندگی گزارتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کیسے ہیں؟